سیاسی جماعتیں الجھی ہوئی ہیں اپنے جو بیانیے ہیں اداروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو لے کر اور اپنے جو قانونی معاملات جو عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ تفصیلات دے دوں, شاید پہلے یہ میڈیا میں نہیں ہوئی بات اس بارے میں. 2022 اپریل کو جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی, شاید اس کا ایک ہفتے کے اندر خان صاحب نے جو ہے شوکت ترین صاحب کو ایک ٹاسک دیا تھا, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ سرٹن نہیں تھی کہ 3 مہینے میں ہو جائے الیکشن, 6 مہینے میں ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ اکنامک پلانز بنانا شروع کر دیں, اور اکنامک پلانز کے لیے جو ہے آپ جو بھی بیسٹ ریسورسز دنیا اور پاکستان میں ہے نا, اور جن سے آپ کی نیٹ ورکنگ ہے, ان کو آپ اکٹھا کر لیں ایک جگہ اور سب کو جو ہے سیکٹرز دے دیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں کوارڈینیٹ کرتا تھا ساری چیزیں, تو ہم نے 18 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور اس میں سے ہم نے تقریباً پچھلے سال آپ یہ جو پچھلے سال مئی جون تھا, جو بجٹ سے پہلے ہمارے جو ہے 12 سیکٹرز ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے اور کمپریہنسولی کر لیے تھے. اور اس میں ہماری پارٹی کے جو 6-7 جو اس وقت اکنامک ٹیم کے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے, جس میں ہمارا اظہر تھے, تیمور جھگڑا تھے, جو ہے میں خود تھا, شوکت ترین صاحب تھے, اسد عمر صاحب بھی تھے اس وقت, یہ لوگ تھے, اور تقریباً 15 سے 20 لوگ باہر سے تھے, الگ الگ سیکٹر اسپیشلسٹ, بلکہ ہمایوں اختر بھی تھے, وہ جمشید چیمہ بھی ہماری ایگریکلچر ٹیم میں تھے. تو وہ ہم نے یہ تیار کر لیے تھے. پھر جو ہے یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا, اس کے بعد پی ڈی ایم آئی, پی ڈی ایم کے آنے کے بعد ملک کی جو معاشی پرفارمنس ہے وہ ایک الگ ڈگر پہ نکل گئی, روپیہ نکل گیا ملک میں, وہ ڈیفالٹ وغیرہ. تو ہم نے ان پلانز کو پھر ٹیلر کر کے بھی بنا لیا. تو آج کی تاریخ میں جو ہے ہمارا جو اکنامک ٹیم نے, جو ہماری مینیفیسٹو ٹیم کو جو ہے آج سے 4 سے 5 مہینے پہلے اکنامک مینیفیسٹو ہم جمع کروا چکے ہیں. اور دوسرا پھر ہمارا جو مینیفیسٹو اوور آل پارٹی کا تھا, وہ بھی جو ہے تقریباً نومبر کی لاسٹ ویک کا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے. اور جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ 160 پیجز کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ حالات و واقعات, کبھی بلہ آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ریلیز نہیں ہو پایا. تو کسی دن بھی جب ریلیز ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو باقیوں سے اس کام میں ہم تو بڑا ایک کنٹراسٹ مزمل بھائی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو مہینے تھے اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بہت بات تھی کہ معیشت کا کیا ہونا ہے, آئی ایم ایف پروگرام آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے سارے ٹاک شوز کے اندر میڈیا کے توجہ, سوشل میڈیا کے اوپر بہت بحث تھی. لیکن جب انتخابات آتے ہیں تو بحث کا تو زاویہ ہی بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہمیں تو ہمارا تو بحث کے ہم اب تو وہ حصے دار ہی نہیں رہے نا. یہ تو آپ کی مہربانی, آج آپ نے ٹی وی چینل پہ لے لیا, تو اب تو ہمارے جو کوئی 1-2 لوگ ہیں ان کو لے لیتے ہیں. باقی تو معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل ہی پی ٹی آئی کا نقطہ نظر لیا ہی نہیں جا رہا نا. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نہیں لے رہے, آئی ایم ایف لیتی ہے ہم سے بار بار. آئی ایم ایف نے جولائی میں بھی ہم سے ملاقات کی تھی, نومبر میں بھی خواہش ظاہر کی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ نہیں لیتے, وہ ایک الگ بات ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارا الحمدللہ, میں سامنے بیٹھا ہوں, یہ کام میرے ہی ہاتھوں سے ہوا, اور تو یہ ہمارے پاس چیزیں تیار پڑی ہیں, لیکن میں آتھرائز نہیں ہوں ٹو ریلیز کرنے کے لیے, تو میں کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے تو, ورنہ آپ کی پارٹی کو ابھی تک دے دینا چاہیے تھا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو ابھی تک دے دینا چاہیے تھا. کسی جماعت ہمارا تیار ہے, منشور کے اوپر وہ توجہ ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, یہ کیا ہے, آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے ہمارے ڈسکورس کے اندر؟ کیا معیشت پہ ویسے تو بہت بات ہوتی ہے, کنسرن بھی ہے, لوگ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ناراض بھی ہوتے ہیں, ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اور یہ پبلک ڈسکورس جو ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن انتخابات کے آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو شاید ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, یا پھر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے رحمان, بات یہ ہے کہ اس وقت انفلیشن, اس وقت جابز کا نہ ہونا,
اس وقت ہمارے جو فسکل کا خسارہ ہے اس کا بڑھا ہوا ہونا، ہماری IMF پہ ڈپینڈنس ہونا، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو مطلب آلموسٹ سکڑ رہی تھی، کچھ نومبر کے نمبر بہتر ہیں، ہماری ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ویک ہونا، ہمارے بجلی کے خسارے اتنے بڑھے ہوئے ہونا، اگر یہ سب سینٹر سٹیج نہیں ہوگا تو اور کچھ بھی سینٹر سٹیج نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ ادراک تو سب کو ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کیے بغیر، IMF کے ساتھ چلے بغیر، پاکستان کا بجٹ ٹھیک کیے بغیر آپ اس ملک کو اس طرح کمفرٹیبلی نہیں چلا سکتے. بٹ آئی تھنک کہ اس کی جو ڈیپتھ کی ضرورت ہے وہ آبویسلی وہ تو پولیٹیکل پارٹی سامنے رکھیں گی تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیپتھ ہے آف دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشوز، اس کا کیا لائے عمل ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. بٹ رحمان میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ the jacket is pretty straight، اور جو اگلے 6 ماہ کی اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اکنامک مینجمنٹ ہوگی، پاکستان اس IMF پروگرام کو ختم کرے گا، ایک نئے IMF پروگرام کی تیاری کرنی ہوگی. ون ہوپس کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا فلی ادراک ہو، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ادراک ہو، اور آپ کو اس پروگرام میں جانے کے لیے اگر تیاری کر لیں گے تو وہ پروگرام آپ کے لیے سٹرکچرلی بہتر ہوگا. نہیں کریں گے تو IMF کی جو زیادہ ڈکٹیٹس ہیں اس پہ چلیں گے. پھر آپ کا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کا بجٹ ہے، اس میں آپ نے ایکسپینڈیچر کو کیسے سنبھالنا ہے. آپ اس سال اتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں، آپ پچھلے 3 سال سے 7.5% کا خسارہ کر رہے ہیں، 2-2.5% آپ خسارہ کرتے ہیں اپنی SOEs میں. کوئی بھی ملک 10% کا خسارہ کر رہا ہے، اس میں انفلیشن بھی اسی طرح ہونی چاہیے اور اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی بار بار سامنا کرنا پڑے گا. سو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. اب اگر میں ان 2 ہی مسائل کو دیکھوں، IMF کی ٹرانزیشن، بجٹ کا ریفارم، کیا پولیٹیکل پارٹیز ہمیں ان 2 مسائل پہ کلیئرلی ایک پاتھ دے سکتی ہیں؟ دیٹ ریمینز ٹو بی دا سین. دوسری بات یہ کہ آبویسلی ایک SIFC کے انڈر ایک فریم ورک چلنا ہے، یہ بھی بات بڑی کلیئر ہے. سو آئی تھنک جو آل ان آل آئی تھنک دیٹ از ہاؤ دا نیکسٹ 6 months ول پلے آؤٹ ان پاکستان. اچھا شہباز، IMF کے حوالے سے کیا جو ہے وہ IMF کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ ایک پاپولر گورنمنٹ جب نہیں آئی ہوتی ہے، جو اسد عمر صاحب نے جو اس وقت کیا کہ انہوں نے کہا کہ بس اب ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی تو پاکستان ہے کہ اس کی قیمت تو جو ہے وہ ہماری اکانومی کو جو ہے وہ دینی پڑی. بٹ کیا یہ جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوگی یا گورنمنٹ جو آئے گی انکمبنٹ گورنمنٹ، اس کو کلیئر ہے IMF کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ہماری اب کلیئرٹی ہے کہ IMF کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیں، الیکشن کے بعد لاسٹ ویک آف جولائی تھا اور اسد عمر نے ایک انٹریکشن کیا تھا، اس میں کچھ پاکستان جرنلسٹ تھے، کچھ فورن میڈیا تھا، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ IMF از دا لاسٹ آپشن. دے ور ویری کلیئر. دسمبر PTI بھی کلیئر تھی، بالکل کلیئر تھی، اور پلان تیار ہو کے دسمبر 2018 میں عمران خان صاحب کو پیش کر دیا گیا کہ IMF سے چیزیں بائی اینڈ لارج طے ہو گئی تھیں. وہاں پہ جو گڑبڑ کی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں آئی ہوپ کہ PTI میں سے کوئی ابھی ہو اور یہ بات کو ریکٹیفائی کر سکے. مزمل صاحب کو شاید نہ پتہ ہو یا شاید ان کے ساتھ یہ چیز شیئر ہوئی ہو، وہاں پہ جہانگیر ترین نے اس چیز کو رکوایا تھا. اچھا، یہ میں بات کر رہا ہوں دسمبر 2018 کی. پلان تیار ہو گیا تھا، اور وہاں سے آپ کو یاد ہے پھر ایک بات چلی تھی پلان B کی، کہ جب وہ خان صاحب کو پلان پیش ہوا ایز اے پرائم منسٹر، ان کو بتایا کہ یہ اس کے نقصانات اور یہ فائدے ہیں، تو نقصانات والی چیز ان کو زیادہ حاوی لگی تو پلان B کی طرف تیاری کر دی، اور اس میں جہانگیر ترین کا بڑا رول تھا. اچھا، اب کمنگ فارورڈ ٹو دس پوائنٹ، اب یہاں پہ اس وقت بھی جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو ایک تو یہ پروگرام ہے جو غالباً اپریل میں مکمل ہو رہا ہے، 12 اپریل کو ختم ہو اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں نیا پروگرام بھی جو ہے وہ سائن کرنا پڑے گا. 3 سے 4 سال کا پروگرام سائن 3 سے 4 سال کا پروگرام جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک ہی صورت میں اسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے جو پلانز تھے، کوئی جو 60-70 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری لانا چاہ رہے تھے، اس میں کچھ ان کو فرنٹ میں چیزیں مل جاتی تو IMF ڈیفر یا ڈیلے ہو سکتا تھا. اس کے اب چانسز بہت کم ہے. اس سٹیج کے اوپر آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اوبلیگیشنز ہیں، ابھی ہم نے UAE نے آپ کو اسی مہینے رول اوور کیا ہے. ایک ان کی بلکہ پیمنٹ تھی 17 جنوری کو اور ایک 23 کو جو کل گزرا ہے، 2 ارب ڈالر پے کرنا، تو انہوں نے رول اوور 1 سال کے لیے کر دیا. اور یہ پھر اگلے سال پھر جنوری میں یہ سوال کھڑا ہوگا. مارچ میں 2 ارب ڈالر چائنا کا میچور ہونے جا رہا ہے. اپریل میں 1 ارب ڈالر ہم نے ایک بانڈ واپس کرنا ہے. اسی طرح ایک لائن لگی ہوئی جو اپنے پیسے واپس کرنے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یا تو کوئی آلٹرنیٹ پلان دے دے کہ IMF کے پاس نہیں جا رہے، یہ ہمارے پاس 15 سے 20 ارب ڈالر کا کیش آ گیا یا 6 ماہ میں آ جائے گا تو ٹھیک. اگر کسی نے یہاں پہ سیاست کرنے کی کوشش کی کہ ہم IMF نہیں جائیں گے، ہم خود انحصاری پہ ریلائی کریں گے، تو وہ ملک اور اکانومی کا زیادہ نقصان کرے گا. IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس.